اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اسرائیل فلسطین عرب والوں کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ مشکاۃ شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ واصحابی۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ مجمع تو طاقتور ہے لیکن آج تھوڑا سا مائک والا بھیا کمزور ہے۔ بولیے بڑا بھائی، لیکن اب کچھ نہیں، یہ مائک والا بھیا جو ہے تھوڑا سا کمزور، ہاں ان کو کہیے سیب سنترا جوس پیے، جب یہ مضبوط ہوں گے تو ان کی مشین بھی ہاں مضبوط رہے گی۔ اسی لیے مجھ کو ادھر دیکھیے، تھوڑا سا آپ کو آواز میں کم ٹیسٹ مل رہا ہوگا، ارے بولو ملتا ہے؟ ادھر دیکھیے، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ربانی صاحب آپ کی آواز بدلی بدلی نظر آتی ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میں نہیں بدلتا ہوں، جب مائک بدل جاتا ہے تو میں بھی بدل جاتا ہوں جی۔ ارے بولو ہاں۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، اس حدیث کو غلط ثابت کرنے پر 1 لاکھ نہیں 50 لاکھ، کتنا؟ اس حدیث کو سنو، اس سے اسرائیل فلسطین اور عرب والے کی حقیقت سامنے آ جائے گی، پھر سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے۔ ارے بولو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ادھر دیکھیے، مطلب سنیے، قسم خدا دھیان سے سنیے گا، آپ بہکائیں گے نہیں ذہن میں، کوئی اٹھے تو جھٹ سے بیٹھا دو، مطلب دھیان سے سنو، سب لوگ ادب سے بیٹھیں، ماشاءاللہ ہمارے علماء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے دارالعلوم کے جتنے حفاظ ہیں سب لوگ میں اٹھے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ مطلب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا۔ آپ لوگ بھی بولو، نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی اور نصرانی پر آیا، وہ زمانہ، وہ وقت، وہ دور میری امت پر ضرور آئے گا۔ جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو کیریکٹر ان کا تھا وہی کیریکٹر میری امت کا ہو جائے گا۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں سے، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اسی بنی اسرائیل کی نقل کرے گا، اسی بنی اسرائیل کی ایکٹنگ کرے گا، اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ
گئے جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے رشتہ کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا 72 جہنمی کیوں، ایک جنتی کیوں؟ تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا، ان کا تعلق ہوگا۔ ادھر دیکھو نبی فرماتی ہے میری امت میں 72 فرقہ جہنمی جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا، ان کا رشتہ ناتا ہوگا۔ اور ایک فرقہ جنتی، صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ بم بارود برسے، لاکھ میزائل کا حملہ ہو، لاکھ میزائل کا حملہ ہو، لاکھ زمانہ کروٹ بدلے، لیکن ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اچھا یہ بتائیے ابھی جو میں نے حدیث سنائی آدھا بھی سمجھے کہ نہیں؟ پورا سمجھے کہ آدھا؟ اگر پورا سمجھ گئے تب تو ٹھیک ہے، اگر آدھا سمجھے ہیں تو غلام ربانی پھر دوبارہ جلدی آپ کو بول دیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جلدی بولو، پھر سے بولو۔ نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل، بولو بنی اسرائیل کا مطلب یہودی اور نصرانی، نصرانی کا مطلب کرسچن عیسائی۔ بنی اسرائیل ادھر دیکھیں، یہ یہودی بنی اسرائیل سے ہے، یہ کرسچن بنی اسرائیل سے ہے۔ ادھر دیکھیے دونوں میں فرق اتنا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ دونوں اللہ کا بیٹا مانتا ہے، فرق اتنا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے اور یہودی عزیر علیہ السلام کو، زور سے بولو، اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ یہ دونوں زور سے بولو کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے، زور سے بولو، بنی اسرائیل سے۔ نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی، یعنی یہودی اور نصرانی پر جو زمانہ آیا وہی زمانہ ہو بہو میری امت پر آئے گا۔ جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو کیریکٹر ان کا تھا وہی کیریکٹر ان کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ لوگ یہودی اور کرسچن کے طریقے کو اپنائیں گے، اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹے گی۔ ایک جنتی 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو سلمان ہوگا، مگر اندر سے سب یہودی ہوں گے۔ اندر سے زور سے بولو، سب یہودی ہوں گے۔ جب اس حدیث کو سمجھ چکے تو اب سنیے، آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو سال بھر پورا ہو گئے۔ عرب والوں نے گیٹر بھبکی ماری لیکن کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا آپ کو پتا ہے؟ اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ کسی کی دادی یہودی ہے،
کسی کی نانی یہودی ہے، کسی کا دادا یہودی ہے، زور سے بولو، کسی کا نانا یہودی ہے، کسی کا پھوپھا یہودی ہے، کسی کا ماموں یہودی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے، زور سے بولو، ان کے گھر میں ان کی بیٹی، زور سے بولو، اور ان کے گھر میں ان کی بیٹی، پورے فلسطین میں اس طرح کا رشتہ ہے۔ آپ چلے جائیے سعودی عربیہ، آپ چلے جائیے قطر، آپ چلے جائیے دبئی، ان کے گھر میں 3 یہودیاں بیوی ملیں گی، ایک مسلم بیوی، باقی 3 یہودیاں کرسچن، ایسی بیوی ملے گی۔ اب سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ارے بولو، جب اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کی ماں کون ہوگی؟ زور سے بولو، یہودیہ۔ اس کی نانی کون ہوگی؟ زور سے بولو، یہودیہ۔ ارے بولو، اس کا نانا کون ہوگا؟ یہودیہ۔ تو ادھر دیکھیے، آج فلسطین برباد ہو گیا، لیکن کسی نے ساتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ رشتہ آپس میں اس طرح مخلوط ہو چکا ہے، نسلیں اس طرح سے مخلوط ہو چکی ہے کہ کسی کا دادا یہودی، کسی کا نانا یہودی، کسی کا باپ یہودی، کسی کا ماموں یہودی، کسی کا خالو یہودی۔